بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد احمد سلیمی. خواتین حضرات، ہم ہیلتھ اسپیشل میں عام طور پر جو عمومی مسائل ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور آج کے ہم پروگرام میں یہ جو خاص مسئلہ ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا بہت عام طور پر اس کا اظہار نہیں کیا جاتا، نہ اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نظر آتی ہے، نہ میڈیا پہ، نہ کہیں بھی ٹیلی ویژن پہ. تو یہ ہم نے سوچا کہ کبھی کبھار ایسے مسائل بھی ڈسکس کرنے چاہیے جو عام لوگوں کے موضوع بحث نہیں ہوتے، مگر اس کا ہمیں ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد فیملی میں، لوگوں میں ان مسائل کا سامنا تو کسی نہ کسی کو کرنا پڑتا ہے. نفسیاتی الجھنیں، نفسیاتی مسائل، یہ اس ترقی یافتہ دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا، اور ان نفسیاتی الجھنوں میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو لوگ اپنا دوسروں سے شیئر بھی نہیں کرتے ہیں. مثلاً ایک مسئلہ ہے جس کو ہماری طب یونانی کی زبان میں کابوس کہتے ہیں، یعنی کہ نائٹ میئر. عام لفظوں میں بعض اوقات لوگ خواب میں ڈر جاتے ہیں. یہ خواب میں ڈرنا کوئی عام مسئلہ ہے، یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، یا یہ کوئی طبی مسئلہ ہے، یہ میڈیکل ایشو ہے؟ ان سارے معاملات پر بحث کریں گے، ڈسکس کریں گے، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو بچے، بڑے، خواتین اور مختلف عمر کے لوگ کابوس یا نائٹ میئر کا شکار ہیں، وہ کیوں کر اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں، یا صرف یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یا وقتی مسئلہ ہے. ان ساری باتوں کا ہم جواب لیں گے، ان سارے سوالوں کے بارے میں جانیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے طبیب ہیں، پرنسپل ہیں AR میموریل طبیہ کالج لاہور کے، جناب پروفیسر حکیم محمد شفیق صاحب. حکیم صاحب السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ، آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ تشریف لائے. اور آپ جو ہم نے جس طرح بات کی کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ نائٹ میئر، کابوس، طب میں تو اس کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے. تھوڑا سا پہلے کابوس کے بارے میں یا نائٹ میئر کے بارے میں بتائیے کہ یہ مسئلہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. کابوس کا جو لفظی معنی ہے نا، وہ ہوتا ہے کسی چیز کا دبانا. اچھا. اور اس میں جس شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے سینے پر کوئی بہت بھاری بھرکم چیز آ گئی ہے، یا بہت بھاری بھرکم کوئی دیو ہیکل، کوئی ایسا ڈرونی چیز آ گئی ہے، ڈرونی شکل کا کوئی ایسا انسان آ گیا. بعض کا اس کو جن کی شکل کہہ دیتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے بہت ایک ڈرونا سا خواب آیا، جبکہ یہ نیند اور بیداری کی ایک درمیانی کیفیت ہوتی ہے جس میں یہ واقعہ پیش آتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ گہری نیند میں بھی یہ جو ہے نا یہ منظر رونما ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں بعض کا ہم نے دیکھا کہ بعض نوجوان مریض خاص طور پر جب آتے ہیں تو وہ مرد اگر مریض ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ سرہانے کوئی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو اس کو سہلا رہی ہے اس کے بالوں کو، یا پھر بعض اوقات کوئی ڈرا رہی ہے چڑیل بن کر. اور اس طرح کو اگر خاتون مریض ہے تو اس کو لگتا ہے کوئی جن یا اس طرح کوئی دیو وغیرہ اس کو آ کر تنگ کر رہا ہے یا پریشان کر رہا ہے. تو یہ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں اس میں؟ نہیں، ایسے مریض ایسا نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی پری نظر آئے، کوئی بڑی خوبصورت چیز، اس سے تو ڈرے گا ہی نہیں. اور ایسے میں تو وہ ایسے ڈر کا کوئی عنصر پایا ہی نہیں جا سکتا. اچھا. ہاں، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اعصاب دبتے ہیں، حجاب حاجز اس پہ تشنجی کیفی پیدا ہوتی ہے، یعنی ڈایافرام کی جسے کہتے ہیں، نیند کی حالت میں اس پہ جب دباؤ آتا ہے تو اس کی وجہ سے بخارات کا جو تسلسل ہے وہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس سے اعصاب دب جاتے ہیں. جو عام لوگ کہتے ہیں کہ گیس چڑھ رہی ہے دماغ کو. ہاں، دماغ کو گیس تو اور چڑھتی ہے نا، یہ اور ایسی چیزیں دب جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں طب کی زبان میں ایک روح نفسانی ہے، روح حیوانی ہے، روح جو جتنی بھی روحیں یعنی کہ جسم کے اندر پائی جاتی ہیں طبی طور پہ. ایک تو روح امر ربی ہے، وہ نہیں، یہ طبی طور پہ بات ہے. یعنی ان پہ جب دباؤ آتا ہے تو پھر دماغ تک جب پوری طرح آکسیجن پوری نہیں پہنچتی تو اس کی وجہ سے بھی ایسا واضح ہو جاتا ہے. اچھا، یہ ہمارے یہاں تو ہمارے معاشرے میں تو یہ پیروں کا بڑا کام چلتا ہے. یہ جو تویز گنڈا کرنے والے لوگ ہیں اور وہ اس طرح کے معاملات جو، اور ان کا یہ مریض جو ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ٹاسک ہوتے ہیں. تو یہ وہ بھی
میری وہی نا اس موقع پر وہ مشتاق یوسفی یاد آتا ہے جب وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے حیرانی اس بات پر نہیں کہ لوگ اپنے علاج معالجے کے لیے طویز گنوں کا سہارا لیتے ہیں، مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ لوگ اس سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو ان سے ٹھیک ہوتے ہیں. اس سے ٹھیک ہے جیسے اس وجہ ہوتی ہے کہ جب وہاں پر جو ایک ماحول ہوتا ہے نا کہ کوئی خاتون کہتی ہے کہ میں پیر صاحب کے پاس گئی تھی تو مجھے یہ آرام آ گیا، وہاں جا کر ماحول دیکھ کر بھی نفسیاتی طور پر اثر ہوتا ہے کہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ ایک تاثر جو ہے اس کی وجہ سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے طلسم جو ہے نا یہ زیادہ عرصہ نہیں رہتا. اچھا، یہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے. نہیں وہ نئے پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر وہ ایک پیر سے کام نہیں چلا دوسرے کے پاس. صرف پیر کے پاس نہیں، جعلی پیر کے پاس. اچھا اچھا، جعلی پیر کے پاس. اچھا. ورنہ جو پیر ہیں جو صحیح ہیں ان کی تو نظر سے شفا ملتی ہے نا. مثل تعویذ تیرے الفاظ ٹھہرے جنہیں سننے سے شفا ملتی ہے، وہ پیر. وہ تو مرشد ہوتے ہیں نا جی، وہ تو مسلح اور مرشد کی بات کرتے ہیں. تو عام الفاظ میں جب میں وہ عرض کر رہا تھا کہ عام طور پر جو جعلی پیران اعظام ہیں ان کا سامنا اس چیز سے ہوتا ہے کہ جعلی بھی ہیں، وہ اعظام بھی ہیں، بڑے بن جاتے ہیں، اس لیے اعظام بھی ہیں. صحیح ہے. اور ان کے پاس جا کر کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی جو ایک آواز ان کے پاس ایک لفظوں کا جو ہیر پھیر ہے نا اس کی وجہ سے ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جناب آپ نے. اور خاص طور پر ان کا ایک اور جو خاص ہنر ہے، نہیں آپ نے زچگی والے گھر نہیں جانا، آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی، یہ پرہیز کرنا ہے. تو اس سے بھی کافی حد تک جو طبی طور پر اخلاق کی ایک بے ترتیبی ہوتی ہے وہ کافی حد تک ٹھیک آ جاتی ہے. عام طور پر سوتک اور اس طرح کے الفاظ سنتے ہیں. بالکل زچگی والے گھر نہیں جانا اور کوئی کہیں فوتگی ہوگی اس گھر میں نہیں جانا. وہاں پر ایک خاص جو حاملہ خاتون ہے وہ فوتگی والے گھر نہ جائے، ٹھیک ہے، اور جو حاملہ خاتون ہے کہ دوسری زچگی والے گھر نہ جائے، اس طرح کے معاملہ. اس کا طبی طور اگر ہم دیکھیں تو وہ وہاں پر آہو بقا کی وجہ سے اس کے جو اعصاب پہ ایک تناؤ آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ کابوس کا ایموشنز کا تعلق تو ہوتا ہے، ہماری بہت زیادہ تعلق تو ہے اس میں. ظاہر ہے کہ وہ اگر رونا ہنسنا بہت زیادہ رونا بہت زیادہ ہنسنا وہ صحت پر اثرات رونما کرتا ہے. وہ تو اس ضمن میں تھا، مگر وہ جس ضمن میں یہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس لیے وہاں نہیں جانا کہ وہاں پہ فوتگی ہوئی ہے یا وہاں پہ کوئی ایسا معاملات ہیں، فوتگی کی وجہ سے نہیں، وہ غم سے بچنے کے لیے. دوسرا یہ جو جعلی قسم کے لوگ ہیں نا یہ تھوڑے سے نفسیاتی طور پر لوگوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی دکان تو نہیں چلتی یہاں سے ہے نا. تو یہ بیسیکلی چونکہ بات ہم ادھر نکل گئی کابوس کا جو معنی جو ہم نائٹ میر ہے یا خواب میں ڈرنا ہے، آج ہمارا موضوع بیسیکلی یہ ہے. اور جو خواب میں ڈرنے والے لوگ ہیں ان میں بھی ریشو بہت زیادہ دیکھی ہم نے، کیونکہ ایک عام جائزے کے مطابق تقریباً ہر فرد کسی نہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے، تقریباً ہر فرد نا. تو یہ بھی اپنی جگہ پہ اس کی وجہ ڈیفینیٹلی جو معاشی اور سوشو اکنامیکل مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ سے تقریباً لوگ ہر دوسرا تیسرا بندہ کسی نہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے. پھر اس میں ظاہر ہے کہ وہ لوگ جن کو پھر نائٹ میر سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ پھر زیادہ آسان ٹاسک بن جاتے ہیں، وہ پھر مختلف سہاروں لیتے ہیں. تو بیسیکلی ہمارے پروگرام کا تو مقصد بھی یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو میسج دینا ہے کہ آپ اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کرائیں. آپ یہ ان چیزوں سے بچتے ہوئے ان جعلی پیروں کے ہتھے چڑھنے کی بجائے، ان کو بکرے دینے کی بجائے، ان کو بکریاں کالی دینے کی بجائے، مرغے دینے کی بجائے وہ خود مرغے بن رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ خود ان کو مرغا یا بکرا بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو دینے کی بجائے پراپر علاج کروائیں. ہمارا مقصد تو یہ ہے نا جی. اچھا کہ صاحب یہ جو کیا مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ نائٹ میر یا خواب میں ڈرنا کیسی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ نظام کی خرابی، نفسیاتی طور پر جیسے بھی ہم نے بات کی دباؤ، اور کچھ لوگوں میں آنتوں میں کیڑوں کا پیدا ہونا، جسے عام طور پر پیٹ کے کیڑے کہتے ہیں. پیٹ کے کیڑے کہتے ہیں، بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. اور اس مرض کا شکار جو ہے وہ زیادہ یعنی کہ ہر قسم، ہر جنس اور ہر عمر کے لوگ اس کا شکار ہو سکتے ہیں. زیادہ تر میں دیکھا کہ جو نوجوان لڑکیاں اس میں مسئلے میں جو شادی کے قریب جن کا عمر ہوتی ہے وہ زیادہ اس میں دیکھنے میں آئی ہے، یا کوئی بھی ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کے ہارمونز کا ڈسٹرب ہونا، اس کی وجہ سے بھی یہ زیادہ مرض دیکھنے میں آ رہا ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں، کہ زیادہ تر خود لستی کی شکل اس میں چلے جانا، یا جو شادی شدہ ہیں ان کو کثرت کی طرف وظیفہ زوجی زیادہ کثرت سے کر لینا، اس کے اندر جو کمی آ جاتی ہے.
اور پھر وہ اپنی غذا کا پراپر دھیان نہیں رکھتے, علاج پراپر نہیں کرتے, اور خود جسے ہم کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن, خود علاجی اس کی طرف چلے جاتے ہیں, اور جس سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے. اصل میں تو ان کا نظام کی خرابی, اگر قبض ہے اس کو دور کیا جائے تو یہ زیادہ مسائل زیادہ پیچیدگی اختیار نہیں کریں گے. صحیح. یعنی کہ وہ بچیاں اور بچے جو جوانی کی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں ان میں ہارمونل کچھ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. جی. تو یہ ہارمونل تبدیلیوں کے زیر اثر بھی ایک معاملہ ہوتا ہے. جی. اس وقت ان کو پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ اگر پراپر رہنمائی نہ دی جائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں پھر وہ مختلف الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں. پراپر رہنمائی دی بھی نہ دے اور وہ لیتے بھی نہیں ہیں. ہاں جی. یعنی کہ لینے کے وہ اپنے آپ کو خود ہی افلاطون سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ تو ہوتے نہیں ہے, نہ ہماری کوئی ایسی ایجوکیشن میں کوئی ایسا معاملہ رکھا گیا ہے کہ بچوں کو اس کے مختلف جو ادوار ہیں کہ طفولیت ہے, پھر جوانی ہے, نوجوانی ہے, اور اس طرح آگے جو مختلف منازل طے کرنی, اس میں کیا کیا تبدیلیاں آنی ہیں, اس کے بارے میں پراپر گائیڈ کرنے کا ہمارے نظام تعلیم میں کچھ سسٹم نہیں ہے. ایک بات. پھر گھر کا ماحول, والدہ بچی ہے تو اس کے لیے والدہ ٹیچر ہے, بچہ ہے تو اس کے لیے والد ٹیچر ہے. یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کو خود ہی پتہ نہیں ہے تو بچے کو کیا بتائیں گے, اور جن کو پتہ ہے وہ روایتی شرم و حیا میں پڑے ہوئے ہیں نا. جی. وہ جو ہمارے ایک مذہب کا معاملہ ہے, ایک روایتی ایک شرم و حیا ہے, اس کی وجہ سے اپنے بچوں سے یہ معاملات ڈسکس نہیں کر پاتے. اب بچہ جوان ہو رہا ہے, اس کو نائٹ فال ہونا ہے جسے ہم احتلام عام لفظوں میں کہتے ہیں, بچی ہے اس کو پیریڈ سٹارٹ ہونے ہیں, یہ عام مسئلہ ہے, یہ ایک فطرتی مسئلہ ہے. لوگ ٹی وی پر ڈسکس کرتے ہوئے شرماتے ہیں, گھروں میں بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں. ماں اپنی بچی کو, جب بچی کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اب پاکستان میں 9, 10 سال 11 سال کی بچی کو اب پیریڈ سٹارٹ ہو رہے ہیں. اب اتنی چھوٹی عمر میں اس کو سٹارٹ ہو گئے, اب ماں نے اسے گائیڈ ہی نہیں کیا تو وہ تو بچی پریشان رہے گی یہ کیا ہو رہا ہے اس کو. جی. ٹھیک ہے. اور اس طرح بچے کو نائٹ فال ہو گیا ہے, سوتے میں اس کو وہ احتلام ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ والد نے یا اس کے بڑے بھائی نے یا کسی عزیز نے اسے بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ ایک نیچرل معاملہ ہے, اس کے لیے کسی تویز گننے کی یہ دوائی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے, اور اگر گائیڈنس نہیں ہوگا تو پھر قابوس کا اور نفسیاتی امراض کا پیش خیمہ. وہ پھر ان وجوہات کی بنا پر نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی وہ قابوس یا نائٹ میئر جیسے معاملات میں گر جاتے ہیں. تو یہی بیسیکلی ہمارا ٹاپک ہے. اسی طرح جو بچیوں میں ہم دیکھیں کہ پی سی او ایس آج کل معاملات ہیں, یا اسی طرح میلز میں بھی مختلف وہ جو جوانی کی بے راہ رویے ہیں, وہ اس کی وجہ سے بھی یہ معاملات کافی زیادہ بڑھنے کو. اور اس میں کیا علامات دیکھیں گے کہ یہ علامات عام مریضوں میں نظر آئیں گی تو ہم کہیں گے کہ یہ نائٹ میئر کا شکار ہو گیا, نائٹ میئر میں مبتلا ہو گیا. طبی نقطہ نظر سے ہم اخلاق کی بات جب کرتے ہیں تو جو دموی خلط ہے, دموی قابوس اسے کہیں گے, یہ 4 خلطیں ہوتی ہیں. 4 خلطیں ہیں, یعنی کہ دموی ہے, بلغمی ہے, صفراوی ہے, سوداوی ہے, یعنی یہ 4 اخلاق ہیں. اسی کی بنا پر انسی علامتیں ہیں. اور قابوس کا شکار ہونے والے جو مرد خواتین جو بھی ہیں ان کا اگر تو دموی ہوگا اس میں نیند زیادہ آئے گی, بہت زیادہ, لیکن وہ نیند گہری نہیں ہوگی, اور آنکھیں جو ہیں ہر وقت سرخ اور اس طرح سے کیفیت محسوس ہوگی. دیکھنے والا سمجھے گا کہ شاید اس پہ واقعی کوئی جادو وغیرہ کا کوئی اثر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے نیند کا غلبہ رہے گا مگر نیند زیادہ نہیں آئے گی, نیند گہری نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یہ جو دموی مزاج کے لوگ ہیں اور بلغمی مزاج میں سستی, کاہلی وہ زیادہ ہوگی, اور انہیں تھوک زیادہ آئے گا, ان کو نیند بھی زیادہ آئے گی. ان کو نیند زیادہ آئی, لیکن اس میں بیر ان کی ٹوٹ کر نیند آئے گی. اگر 5 منٹ میں اگر دیکھا جائے تو یہ خراٹے لے رہے ہوں گے, اور اگلے 2 منٹ میں ان کی نیند خراب ہو چکی ہوگی. یہ جو بلغی مزاج کے ہیں. پھر سوداوی جو قابوس ہے اس میں مریض کو بہت زیادہ سیاہ رنگ کی چیزیں زیادہ نظر آئیں گی خواب میں, اور دوسرا اس کے مزاج کے اندر وہ جو ایک ہر وقت بے ترتیبی, ہمہ وقت اس کے اندر یہی آئے گا, یعنی کہ آنکھیں بے رونق نظر آئیں گی, خشکی نظر آئے گی, اور یعنی اس کی طبیعت کے اندر کوئی اچھی کیفیت نظر نہیں آنی ہوگی. یہ دموی اور بلغمی سے زیادہ
پیچیدگی والے ان کی علامتیں ہوتی ہیں. وہ ہے کہ یہ تو لیکن سفراوی مزاج میں چونکہ بخارات سفراوی مزاج میں ایسا نہیں ہوتے, سفراوی مزاج والے مریضوں کو جو کابوس نہیں ہوتا, اگر ہو تو وہ بہت ایک سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے, لیکن اس کو وہ نظر انداز کر جاتے ہیں. یہ ہے کہ یہ ایک تو بخارات بن کے اٹھتے ہیں, اور یعنی کہ آپ اس کو ایسے لوگ جن کو تبخیر کا مسئلہ ویسے ہی رہتا ہے, جی میں ویسے, اور ان کو یہ مسئلہ ہو تو وہ پھر زیادہ شکار ہوں گے اس میں, زیادہ شکار ہوں گے. اور پھر آج کل ہم نے دیکھا کہ موٹاپے کے لوگ بھی موٹاپے مبتلا بھی ہو رہے ہیں, ان کی وجہ سے بھی ان کی نیند خراب ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے بھی بخارات وغیرہ بنتے رہتے ہیں ان کے, اور یہ بھی کوئی مسائل بن سکتے ہیں اس طرح کے بھی. اس کی وجہ بھی ہے کہ ان کا موٹاپا اگر زیادہ ہو جائے گا تو وہ اس کی وجہ سے بخارات جو ہیں, اور خاص طور پہ اس میں سب سے زیادہ مریض کو ہوتا ہے جب وہ چت لیٹا ہوتا ہے, یعنی کروٹ کے بل لیٹا ہوگا پھر وہ اس کو یہ کابوس کا شکار بہت کم ہوگا, لیکن زیادہ جو ہے اس کی چت لیٹنے سے, سیدھا لیٹنے سے اس چیز کا زیادہ شکار ہوگا, اپنے سینے پر بوجھ اس لیے محسوس کرے گا کہ حجاب عاجز پہ تشنجی کیفی پیدا ہوگی, بخارات کا جو وہ دباؤ, اعصاب کا دباؤ, اور دماغ کا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آکسیجن کی پوری ترسیل نہیں پہنچے گی, اور اس وجہ سے اس کو کابوس محسوس ہوگا, اس کو ڈر اور خوف آئے. یعنی کہ ایسے مریض جو ہیں ان کی نیند, جو سونے کا انداز ہے وہ بھی افیکٹ کرتا ہے. جو سنت مبارکہ میں بتایا گیا ہے اس طرح سے سونے سے, یہ کروٹ لے کر سوئیں, سونے سے اوندے نہ سوئیں, سیدھا بھی نہ سوئیں, دونوں طریقے سے غلط ہے. اگر الٹا لیٹیں گے تو اس سے بھی پسلیوں پہ زیادہ بوجھ آئے گا, اور اس سے بھی خواب جو ہے نا وہ اس میں ڈرنے کا خدشہ زیادہ ہے, وہ بھی کابوس کا اس میں چلا جائے گا. صحیح. اس میں بعض لوگ جو ہوتے ہیں جن کو وہ عام طور پر کہتے ہیں محبت میں ناکامی اور اس طرح کے کوئی ہوتا ہے چیزیں, وہ لوگ بھی جن کا اسکول ایج میں, کالج ایج میں کوئی آپس میں ان کا جو کلاس فیلوز تھے ان کا آپس میں کوئی معاملات ہوئے, بعد میں شادی تک بات پہنچی, گھر والے نہیں مانے, تو اس کے لیے جو وہ حرکتیں کرتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں وہ بھی کابوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یا وہ بھی سردی اور خشکی یا گرمی اور خشکی کے مریض بن جاتے ہیں, جس کی وجہ سے دماغ کے اندر جب خشکی زیادہ پیدا ہو جائے گی تو وہ بھی خلط سوداوی کے غلبے کے اندر آ جائیں گے, اور اگر ایسا ہوگا تو اس پہ بھی ان کے جو تفکرات اور وہم اور فکر, غم, ہر وقت بھوک کا صحیح نہ لگنا اور غم کی وجہ سے, اور ایسی بلا وجہ ایسی جیسے آپ نے کہا کہ ایسی حرکتیں کرنا, تو اس کی وجہ سے بھی جب نظامی نظام خراب ہوگا تو پھر یہ کابوس کا شکار ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں عام طور پر ہم نے دیکھا کہ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو پھر مختلف فعلے بانے بھی کرتے ہیں, ان کو دورے پڑ جاتے ہیں, اور وہ آپ نے ڈایافرام کی بات کی, پھر مختلف آوازیں نکلتی ہیں اور ساری چیزیں. تو سوال اس میں یہ ہے کہ صاحب کہ یہ کیا ہم اسے پیور نفسیاتی مسئلہ کہیں گے, یہ کابوس اور اس طرح کی جو علامات پیدا ہوتی ہیں, کیا یہ خالصتاً نفسیاتی مسئلہ ہے؟ نہیں, نفسیاتی معاملات کی وجہ سے طبی مسائل بنیں گے, اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دیدانیہ ماہر یا خلطوں کی وجہ سے طبی وجوہات کی بنا پر یہ نفسیاتی مریض بن سکتے ہیں, یعنی دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں. یعنی کہ اس میں جو بھی چیز ہے جو مایوسی کی طرف لے جائے گی, جو وہ بندے کو بہت زیادہ پریشان کر دے گی, جو بہت کرونک امراض ہیں, پرانے مرض ہیں, ٹھیک ہونے کا نام ہی لے رہے ہیں, مسلسل علاج کروا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ پھر اس قسم کے نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو سکتے ہیں. اور بعض اوقات یہ تھا کہ جو ان کو آلریڈی کوئی نفسیاتی مسئلہ بنا, وہ اچانک کوئی ایسی سچویشن, کوئی بہت زیادہ خوشی یا بہت زیادہ غم, انہوں نے اسے نفسیاتی الجھنوں کا شکار بنا دیا, تو وہ پھر اس کی وجہ سے بعد میں دیگر جسمانی امراض یا مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ شکار ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے زیادہ سوچ بچار کی وجہ سے بھوک کی کمی آئی. جب بھوک کی کمی آئی تو اندر جتنے بھی گیسٹرک جوسز تھے ان کے اندر ایک بے ترتیبی آ گئی. جب یہ ترتیبی آئے گی تو جسم کو جن منرلز کی جن کی ضرورت ہے وہ انہیں پہنچیں گے نہیں. جب نہیں پہنچیں گے تو طبی طور پر بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے, اور جو نفسیاتی مسائل تھے سوچ بچار کرنے کی وجہ سے جسمانی طور پر کمزوری بھی آ گئی, اور تمام اعضاء جو انہوں نے اپنا کام بھی صحیح طرح سے نہ کیا. حکیم صاحب بہت شکریہ, ایک تو ہم نے بڑی اچھی معلومات آپ نے پرووائڈ کی. اب اگر کسی کو نائٹ میئر ہو گیا, پہلے تو ہونے سے پہلے یہ نہ ہو, یہ الجھنیں پیدا ہی نہ ہو, کیا کیا جائے ایک عام بندے کو
کہ وہ نائٹ میئر یا خواب میں ڈرنے جیسی کیفیات سے بچے رہ سکتے ہیں، وہ کیا کریں؟ احتیاطی تدابیر کیا کریں؟ احتیاطی تدابیر میں سے تو یہی ہے کہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کریں کھانے میں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، تمام شعبہ جات میں جتنی بھی ہیں تمام میں میانہ روی اختیار کریں. تو میانہ روی یہی ہے کہ کھانا ذرا بھوک رکھ کے کھایا جائے. اگر ایک چیز نیند بہت زیادہ اگر ہے اس کو کم کیا جائے. اگر بہت زیادہ بیداری ہے، ایک بندہ وہ کہتا ہے نہیں کہ مجھے زیادہ دیر تک سونے کی عادت ہی نہیں ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے نیند پوری کر لوں، تو اس سے بھی اسے جو پرابلم سامنے آئیں گی وہ بھی اسی طرح اس کو اپنی نیند پراپر لینی چاہیے، اپنی خوراک بہتر کرنی چاہیے، اپنی خوراک میں پھلوں کا استعمال، سلاد کا استعمال، اپنی خوراک میں ایسی وہ تمام چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو دیر ہضم ہے. موسموں کے مطابق اسے اپنی غذا کو مینٹین کرنا چاہیے تاکہ وہ اس طرح کی کیفیات سے بچ سکیں. ہمارے طب میں اس کے لیے وہ ایک اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے نا، اسباب ستہ ضروری ہے، 6 ایسینشیلز کی جو بات ہم کرتے ہیں ایسے عام طور پر. تو کوئی بھی مرض کوئی بھی ہو، ہماری طب تو یہی کہتی ہے نا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ ان 6 اسباب کے ارد گرد گھومتی ہے. کہ اگر آپ کو تازہ ہوا نہیں ملی ہے، آپ کو جو ہے نا وہ فریش آکسیجن نہیں ملتی ہے تو آپ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور آپ کو کھانے اور پینے میں اعتدال نہیں ہے تو پھر آپ مسائل کا شکار ہوتے ہیں. مأکول و مشروب کی بات کرتے ہیں. اور اگر آپ کو حرکت و سکون بدنی، آپ ورزش نہیں کرتے ہیں، آپ بالکل بیٹھے رہتے ہیں یا بہت زیادہ ورزش کرتے ہیں، اس اعتدال نہیں ہے ورزش میں، پھر آپ مسائل کا شکار ہوں گے. اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ سوچ و بچار کرتے ہیں، دماغ کو ریسٹ نہیں دیتے ہیں، حرکت و سکون نفسانی جو ہے کہ اس کو سکون بھی دینا ہے، اور پھر یہ کہ آپ کا جاگنا اور سونا ہے، نوم اور بیداری کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک عام بندے کی ایوریج جو نیند ہے وہ 8-10 گھنٹے نہیں بنتی ہے، مسلسل کم سوتے ہیں، پھر اس کو فخریہ بیان بھی کرتے ہیں میں 1 گھنٹہ سو لوں تو میری نیند پوری ہو جاتی ہے. ایسے لوگ مستقل مریض ہیں، مستقل مریض ہیں، وہ کسی بھی مرض کا شکار ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ جلدی ہوں گے، وہ بہت زیادہ اس کے وہ شکار بہت کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں. کبھی بھی کوئی کمیونیکیبل کوئی بھی وبا کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ ہمیشہ ان کے لیے پہلا شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں کو اور باقی پھر احتباس و استفراغ جو ہے امیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ جو ہے نا وہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، کھانا وقت پہ نہ کھانے کی وجہ سے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم بہت کم کھاتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، وہ علاج نہیں کرواتے کہ اپنی بھوک ٹھیک کروا لی جائیں. بعض لوگ اندھا دھند کھاتے رہتے ہیں، ہم نے دیکھا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ موٹے ہوتے جا رہے ہیں، والدین توجہ ہی نہیں کر رہے کہ وہ ہر وقت کھانے کی عادت بن گئی، وہ پیٹ کے کیڑوں کی رات کو 2 بجے اٹھ کے کچھ نہ کوئی چیز کھانی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ رات کے کھانے کے بعد پھر کچھ چیز نہ کھائیں، ٹھیک ہے، اور کھانا جلدی کھائیں اور اس کے بعد کچھ چیز نہیں کھانی چاہیے. مگر ایسے بچے بڑے عمر کے لوگ بھی رات کو اٹھ کے کھاتے ہیں جیسے کسی نے کہا ڈنڈا مار کے، لازمی وہ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، وہ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں. اسی طرح وہ جو استفراغ اور احتباس ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں وہ جسم کا حصہ بننا چاہیے اور جو ضرورت سے زائد چیزیں جسم سے نکلنی چاہیے. تو یہ 6 چیزیں جو ہم بات کر رہے تھے، ان میں اگر اعتدال نہیں ہوتا تو پھر مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک چیز اور اس معاملے میں جو ہم بطور مسلمان بھی ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، توکل. جب سے ہمارا توکل کم ہوا ہے، اللہ پر ہم نے پورا جو توکل کرنا بند کیا، کمزوری ہو گئی ہے نا، ہم کمزور ثابت ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہم مختلف مسائل کا شکار ہیں. صرف توکل ہی کم نہیں ہوا، اگر ایک شخص نے توکل کر بھی لیا تو وہ اس پر استقامت نہیں رکھتا، یعنی کہ توکل کرنا بھی ضروری ہے اور اس پر قائم رہنا بھی ضروری ہے. بہت سے لوگ اس توکل تو کرتے ہیں لیکن اس پہ پوری طرح قائم نہیں رہتے، وہ پھر اور بہانے تلاش کرتے ہیں کہ نہیں یہ والا جو عنصر ہے یہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ شیطان تو نہیں انہیں بہکا رہا. یعنی کہ وہ جو اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حالت میں، جب اس عنصر کی کمی ہوئی ہے تو پھر ہم مختلف مسائل کا خوشی میں شکر اور غم پر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے معاملات پر توبہ کرنے کا جو عنصر ہے یہ کم ہو گیا. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. ظاہر ہے کہ چونکہ ہم روحانی اور جسمانی اور سارے مسائل کی بات کریں تو پھر یہ ایلیمنٹ بھی مجھے بڑا ایک لنک نظر آتا ہے. اور وہ لوگ جو روحانیت سے دور ہوتے ہیں وہ پھر مختلف اس قسم کے مسائل کے زیادہ شکار ہوتے ہیں. صرف روحانیت نہیں، عبادات سے
صرف روحانیت، بہت کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانی اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے ورد وظیفہ کر لیا نماز کی خیر، یا ہم نے کچھ تھوڑی دیر کے لیے. صحیح روحانیت تو عبادت کے ساتھ، جی عبادات عبادات کے ساتھ جو مسنون عبادات ہیں ان کی طرف جایا جائے، نہ کہ اپنے اوپر جو مستحب چیزیں انہیں اپنے اوپر فرض تک لے جایا جائے کہ وہ جو مستحب تھیں ان کو فرض کے درجے تک لے گئے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان کو چھوڑ دیے جائیں. تو عام جو امراض ہیں ہمارے خواتین حضرات، بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر تازہ ہوا جیسی قدرت کی بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں، صبح جلدی نہیں اٹھتے ہیں، صبح جو آکسیجن، فریش آکسیجن کا خزانہ ہمیں اللہ نے عطا کیا وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے، پھر ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اسے پوری طرح استفادہ نہیں کر پاتے، کھاتے پیتے وقت پر نہیں ہیں، اور بولی سینا یا بکرات کہتے ہیں یہ ناشتہ آپ کا بھرپور ہونا چاہیے، تو وہ ہم کرتے نہیں، نصیب میں نہیں ہوتا، ہم چھوڑ جاتے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں، دفتر کالج اسکول جانا ہوتا ہے تو جلدی جلدی بھاگم بھاگ ایک آدھ لقمہ لیا اور بھاگ گئے، ناشتہ ٹائم پہ نہیں کیا، پانی شانی وقت پر نہیں پیتے ہیں. اور اس طرح پھر ورزش ہم نے دیکھا کہ وہ بہت آپ کی ضروری انٹیگرل چیز تھی، وہ پچھلے کچھ 2-3 دہائیوں میں بالکل ہم سے دور ہو گئی، پارک گراؤنڈ خالی ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر مختلف امراض کا شکار بن جاتے ہیں، پھر شکاری مرض شکاری ہے اور ہم اس کا شکار ہیں، وہ ہر وقت ہماری طاق میں بیٹھا ہوتا ہے. یہ تو چیزیں ہو گئی. اور اب ہم نے احتیاطی تدابیر کی بات کی ہے. اب کسی کو ہو گیا تو پہلے تو وہ کیا کرے، معمول اختیار کرے، اور سونے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے کیا کرے کہ وہ اس مرض کو منیمائز کر سکے. پھر ہم اگلے حصے میں بات کریں گے اس کا علاج پھر کیا کریں گے. تو پہلے تو اگر کسی کو ہو گیا، پہلے تو ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ چیزیں جو ہونے سے روکیں. اب اگر ہو گیا پھر کیا کریں؟ اگر ہو گیا تو پھر ہم نے خود کچھ نہیں کرنا. اکثر مریض سمجھتے ہیں کہ جب اگر ہم نے ایسا کوئی پروگرام بھی دیکھ لیا تو ہم نے ایسا ہی کرنا ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے معالج کے پاس جائیں اور معالج کے پاس جا کر اس کی باقاعدہ تشخیص کروا کے مسند اور کوالیفائڈ جو طبیب ہے اس سے رابطہ کریں. اور یہ بڑا ضروری ہے ہمارے بلا وجہ. اور بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو اپنے ہی جیسے بندے سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، یار سنا مجھے ایسے ہوا اب میں کیا کروں. اس نے کسی نہ کسی باتیں سنی ہوتی ہیں، کسی محفل میں بیٹھے سنا ہوتا ہے کہ ایسا ہو تو ایسا کرتے ہیں، اور ایسا سننے کے بعد اسے پوری باتیں یاد بھی رہتی ہیں. تو وہ ایک آدھ چیز کو کہتا نہیں تم بھی یہ ایسے ہی کرو، اگر ایسا کرو گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اس نے صرف آدھی بات سنی ہے، مکمل تشخیص تو ہوئی نہیں کہ اسے کس خلط کے بے باقاعدگی کی وجہ سے، کس کی خلط کے غلبے کی وجہ سے یہ مرض واقع ہوا. اب ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک بلغمی خلط والے مریض کو اگر دموی خلط والی دوائی دے دیں گے تو وہ تو نقصان ہوگا، فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا. فائدے بھی نقصان ہو جائے گا. اس لیے باقاعدہ خلط کا، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ آپ اس خلط کے مطابق اس کی علامتیں نوٹ کر کے پھر آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور علاج کروانا چاہیے. اور جہاں تک بات گھریلو کوئی ایسی چیزوں کی ہے تو اس میں احتیاط. ہاں جی، یہ سب اس میں دیکھیں ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، اس میں سونے کا جو انداز ہے جی وہ سنت کے مطابق ہو کہ آپ اپنی نیند کا آغاز دائیں کروٹ سے کریں. ٹھیک ہے، پھر آپ بعد میں آپ دوسری کروٹ ہو جائیں، پھر آپ اس طرح کروٹ بدل کے اس کروٹ سے سونا، اور خاص طور پر دائیں کروٹ سونا آپ کو اس قسم کے مسائل سے ویسے نہیں جاتے. طب کے مطابق پہلے بائیں کروٹ لیٹنا چاہیے، پہلے بائیں کروٹ لیٹنا ہے، یہ طب کے مطابق ہے. اس طرح 5-10 منٹ جتنی دیر تک آپ لیٹ سکیں. اگر تو نیند آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آئی پھر بھی تو آپ کو پھر دائیں کروٹ لیٹ کر اس طرح سونے کی عادت ڈالنی چاہیے. صحیح ہے. تو یہ مطلب یہ سونے کا انداز ہے. اس میں ایسے مریض اوندے نہ لیٹے، خاص طور پر اوندے بھی نہ لیٹیں اور بالکل اسٹریٹ بھی نہ لیٹیں. ٹھیک ہے، دونوں الٹے نہ لیٹیں اور سیدھے بھی نہ لیٹیں. یہ دونوں کیفیات، سیدھا تھوڑی دیر کے لیے لیٹ سکتے ہیں مگر زیادہ دیر سیدھے بھی نہ لیٹیں. اور یہ دونوں صورتیں ایسے مریضوں کی کیفیت کو بڑھا دیتی ہیں. کمر سیدھی کرنا اس کے لیے سیدھے لیٹ جائے، لیکن بالکل سونے کے لیے بالکل تیاری کر لینا کہ میں نے ایسے، یہ غلط ہے. یہ غلط ہے ایسے مریضوں کے لیے. غذا میں کیا کریں ایسے لوگ؟ غذا میں جو سب سے زیادہ جتنی بھی بیکری پروڈکٹس ہیں ان سے پرہیز کریں. لیسدار چیزیں، غلظت والی چیزیں جیسے بھنڈی ہے، اروی ہے، دال ماش ہے، ان سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے. دال مونگ کھا سکتے ہیں، اور
شوربے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی غذائیں جن میں بکرے کا گوشت ہے اگر وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور باقی سبزیاں اگر شوربے والی سبزیاں زیادہ استعمال کر سکتے ہیں صحیح ہے، ان کے لیے. یعنی کہ اس میں جو عام لفظ میں جو لوگ سمجھتے ہیں بادی چیزیں، جو نفاق گیس نفاق تبخیر پیدا کرنے والی آلو ہے، گوبھی ہے، مٹر ہے، یا اس طرح سے جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. شوربے والا جو سالن ہے وہ کھائیں، نرم غذا کھائیں، دلیا وغیرہ، جو کا دلیا، یہ چیزیں فائدہ مند ہے ایسے مریضوں کے لیے. یہ سب اب لوگ ہمارے جاننا چاہتے ہیں. ویسے تو ہم میسیج تو یہی ہوتا ہے کہ خود علاجی سے گریز کریں. آپ کوئی بھی نسخہ سن کے اپنے طور پر استعمال کرنا شروع نہیں کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ اس ایک کابوس کی 3 حالتیں ہیں، ان 3 حالتوں کی الگ الگ علامات ہیں. اب یہ عام بندہ تو نہیں اس کو جو نا وہ ڈیفرینشیٹ کر سکتا کہ وہ کس کیفیت میں وہ مبتلا ہے، اس کو کیا مسئلہ درپیش ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر بلغمی مزاج والے کی دوائی دموی دے دیں گے، دموی والے کی بلغمی دے دیں گے، تو مرض کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جائے گا. پھر بھی ہم چونکہ لوگ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو رہنمائی کے لیے کچھ چیزیں ایسی بتائیے کہ وہ ایسے جو نائٹ میئر کے شکار لوگ ہیں، جن کا آپ سمجھتے ہیں کہ گیس پیدا ہوتی رہتی ہے، معدہ کمزور ہے، گیس اور بد ہضمی کے شکار لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی چیز بتائیے کہ وہ کیا کریں تو اس مرض سے بچ سکتے ہیں. اس میں کوئی درمیانی کیفیت والی جو چیزیں ہیں وہ اجوائن دیسی 50 گرام لے لیں، اور اس کے ساتھ لہسن جو ہے وہ اس کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر جو ہے وہ 10 گرام لے لیں، اور ساتھ میں کلونجی وہ بھی 50 گرام لے لیں، اور ایک ہلتیت ہم جسے کہتے ہیں، ہینگ کہتے ہیں، وہ 10 گرام لے کر اس کو اچھی طرح سے کوٹ پیس کر پاؤڈر اچھا فائن قسم کا باریک پاؤڈر کر کے اس کو اگر تو اس کی سمیل سے کچھ نازک لوگ جو کہتے ہیں اس کی سمیل زیادہ ہو جائے گی، تو اس کے لیے آسان حال ہے کہ اس کا کیپسول بھر لیں. 250 ملی گرام کا کیپسول جو ہے وہ بھر کے وہ ایک صبح ایک شام کھا لیں، اس سے یہ کیفیت سے بچ جائیں گے. صحیح ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے علاوہ جو شاندہ جات میں آتا ہے کہ کچھ ہماری وہ طبی دوائیاں ہیں، پسی پنساری سے لے کر ایک دوائی ہے پرسیاؤ شاں، وہ افتیمون یہ لے کر اس کا کیوا بنا کر 10 گرام لے کر 5 گرام لے کر اس کا کیوا بنا کے پورے دن میں وہ استعمال کر سکتے ہیں. جی اس میں استوخدوس اور پرسیوشاں اور افتیمون، جی استوخدوس کا خاص طور پر جس کو بلغمی مزاج کے لوگ ہیں نا، ان کے لیے بڑی بہترین دوائی ہے. انہیں یہ بہترین ہے، لیکن استوخدوس کے ساتھ اس کا شاندہ بنا کر ساتھ میں شہد ملا کر وہ استعمال کر سکتے ہیں. بلغمی مزاج میں جن کا جسم بہت سفید ہوتا ہے یا فلفی سا ہوتا ہے، نرم سا جسم ہوتا ہے، وہ بلغمی مزاج کے نارملی لوگ ہوتے ہیں. سفید رنگت ہے، فلفی ہے، سست رہتے ہیں، نیند کا لگتا ہے غلبہ سا ہے ان کو. تو ایسی کیفیت کے جو لوگ ہیں ان کو یہ استوخدوس، اور ایسے لوگوں کو جو اس میں علامتیں جو زیادہ آتی ہیں نا، وہ جا کے اپنے مولوی سے یا کسی بھی یہ اعتراض یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں سیدھا سویا ہوا تھا، میرے سینے پہ آ کر ایک بڑی بھاری بھرکم بلاسی آ کے بیٹھ گئی، میں ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں ہاتھ نہیں اٹھ رہا، پاؤں ہلانا چاہ رہا ہوں پاؤں نہیں اٹھ رہا، میرا شوہر ہے یعنی کہ خاتون ہے، کوئی شوہر کہے گی یا میرا کوئی بھی عزیز جو میرے پاس لیٹا ہے، میں چیخ رہا ہوں، یہ چیخ رہی ہوں، اس تک میری آواز ہی نہیں جا رہی. تو یہ کیفیت جو ہے نا یہ زیادہ بہت زیادہ یہ سوداوی اور اس میں بلغمی میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے افتیمون، استوخدوس اور سنا مکی تو بہترین دوائی ہے نا. سنا مکی تو بہترین دوائی. یہ ایسے جو خاص طور پر جو سوداوی کیفیت تینوں اخلاق میں بول سینا نے ان کو لکھا ہے مخرجت اخلاط ثلاثہ. اچھا، یعنی کہ جو آپ نے تینوں قسم کی علامات بتائی ہیں اس میں ان کے لیے یہ جو سنا مکی بہترین دوائی ہے. سنا مکی، استوخدوس اور پرسیوشاں، ٹھیک ہے، کلونجی، یہ 3-4 چیزیں جو ہیں یہ بہترین دوائی. اس کا کیوا بنا کر استعمال کریں یا پاؤڈر کر کے استعمال کر سکتے ہیں، کیوا بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، شہد کا استعمال کریں، اور اس کے لیے یہ ان کا بہترین علاج میرے سامنے آئے. اچھا، اب آخری سوال یہ ہے کہ کیا کابوس کا مرض جو ہے یہ قابل علاج ہے؟ یہ بہت قابل علاج ہے، اور اگر وہ کسی فراڈی کے ہتھے نہ چڑھیں تو. اچھا،
یعنی کہ جو کابوس یا نائٹ میئر یا بے خوابی کے یا جو خواب میں ڈر جانے والے لوگ ہیں، اسے سلیپنگ پیرالائسس بھی کہتے ہیں. سلیپنگ پیرالائسس بھی کہتے ہیں. اوکے، پیرالائسس میں جو فالج، نیند میں جو فالج، نیند میں ایک ہلکا سا فالج آ جانا، جیسے کہا نا کہ ہاتھ لانا چاہ رہا ہوں، ہاتھ نہیں اٹھ رہا. تو بہت سے لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے ان کے اگر کسی ماہر نفسیات کے پاس وہ کہیں سلیپنگ پیرالائسس ہو گیا، وہ اس بات سے بھی ڈر جائیں گے. صحیح ہے. اس لیے ہم نے پورے پروگرام میں یہ آخر میں ڈسکس کیا ہے کہ یہ پیرالائسس نہیں ہے بیسیکلی، نہیں یہ فالج نہیں، یہ خواب میں ڈرنا ہے، یہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے. یہ نیند میں ڈرنا، یہ خواب میں ڈرنا ہے. اور نیند بھی وہ جو سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے، اس میں جو ڈرنا ہے اس کو ہم بیسیکلی یہ کہتے ہیں. اور یہ قابل علاج ہے، یہ مناسب علاج کروایا جائے ماہر معالج سے تو یہ مرض ٹھیک ہو سکتا ہے. ماہر معالج سے اور خود بھی اگر کرنا چاہیں تو اپنی کھانے پینے میں احتیاط کر لیں، کھانے پینے میں ساری چیزیں جو ہے وہ تھوڑی احتیاط کر لیں تو یہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت شکریہ عقیل صاحب، جزاک اللہ، بڑا اچھی ڈسکشن رہی. خواتین حضرات، بے خوابی، خواب میں ڈرنا، کابوس، نائٹ میئر، یہ جو آج ہم نے ڈسکس کیا معاملہ، یہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جب نفسیاتی الجھنیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو اس قسم کے مسائل بھی زیادہ، اگرچہ یہ لوگ ڈسکس کم کرتے ہیں، ایسے مریض معالجین کے پاس کم آتے ہیں اور اپنی اس دکھ کا، اس تکلیف کا اظہار کم کرتے ہیں. ایسے لوگ جو خواب میں ڈر جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں میں وہ جو اظہار تو نہیں کر مگر وہ تھکے تھکے سے رہتے ہیں، سارا دن سستے رہتے ہیں اور وہ اپنی اس پریشانی کا اظہار بھی نہیں کر پاتے. اور ان کی خواب میں ڈرنا، اس کو وہ جن، چڑیل اور اس قسم کی جو ایلیمنٹ ہے وہ نظر آ سکتے ہیں. تو یہ جعلی پیروں سے بچیں، ان کے پاس جانے کی بجائے مستند معالج سے رجوع کریں. یہ مسئلہ، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ قابل علاج ہے، آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. جن کو بھی یہ معاملات ہیں وہ مناسب علاج کروائیں گے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے حکیم صاحب نے طریقے بتایا کہ اپنی غذا میں کچھ موڈیفیکیشن کر لیں، نرم غذائیں، قابل ہضم غذائیں، آسان ہضم غذائیں جو ہوتی ہیں وہ ان کا استعمال کرنا شروع کر دیں. لیسلی، جس میں لیس اور لعاب زیادہ ہوتا ہے، جس طرح اروی ہے، بھنڈی ہے، بینگن ہے، اس قسم کی، اور جو گوبھی ہے، یہ جو غذائیں جو عام طور پر جن کے بارے میں لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ استعمال کرنے سے گیس زیادہ پیدا ہوتی ہے. جو بے خوابی کے لوگ ہیں ان میں یہ تبخیر اور گیس کا پیدا ہونا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر وہ رات لیٹ کھانے سے گریز کریں، سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے کھا کر سوئیں تو وہ ان کو مسئلے سے نجات مل جائے گی، بچے رہیں گے. اس طرح ورزش کو معمول بنانا چاہیے. اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے نیند کو پورا کرنا ہی بڑا ضروری ہے. تو یہ 3-4-5 جو ایلیمنٹ ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں دوبارہ سے لائیں اور تاکہ آپ ہر قسم کے مرض سے بچ سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے. پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں اپنے میزبان حکیم احمد سلیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.